حویلی کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا جا رہا تھا۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ اماں پاپا بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ جہاں سب خوشیاں مناتے نظر آ رہے تھے، وہیں میں خود کو بہت ڈرا ڈرا محسوس کر رہی تھی۔ ایک انجانا سا خوف مجھے اندر ہی اندر پریشان کیے ہوئے تھا۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے، کیوں میرے اندر کی کیفیت بہت بے چین تھی۔ میں جتنا اپنی اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کرتی، میری زندگی کی یہ پہیلی اور زیادہ الجھتی ہی جا رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی، اسی پریشانی سے لڑتے لڑتے نہ جانے میری آنکھ کب لگ گئی۔ میں گہری نیند سوئی تھی جب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ننگے پاؤں ایک جنگل کی طرف جا رہی ہوں۔ جنگل بہت گھنا تھا۔ میں جو اپنے قدم جنگل کی طرف بڑھا رہی تھی، میرے لیے راستہ اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سمجھ سے باہر تھا کہ میں اس کٹھن راستے پر پریشان حال کیوں بھاگتی جا رہی ہوں۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ ارد گرد گھنا جنگل اور بے انتہا کا خوف مجھے بری طرح سے خوفزدہ کیے ہوئے تھا۔ اسی خوف کی وجہ سے میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے خود کو بہت مشکل سے دیکھا۔ ارد گرد گھنا جنگل اور گپ اندھیرا عجیب سا منظر پیش کیے ہوئے تھا۔ اس خوفناک خواب نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک ہلا دیا۔ میں ہڑبڑا کر نیند سے اٹھی۔ خوف کے مارے میرا پورا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ دل کی دھڑکن بہت تیز تھی کہ سنبھالے مجھ سے سنبھل نہیں رہی تھی۔ تبھی میرے ماتھے سے ٹپکتا ہوا پسینہ میری ہتھیلی پر گرا۔ میں نے جیسے ہی ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میں گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ میری نظریں سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو تلاش کر رہی تھی، مگر جیسے ہی میں نے جگ کو پکڑا تو اس میں تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ میں بھی ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ آخر مجھے اس طرح سے ڈراؤنے خواب کیوں آتے۔ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا۔ جب سے میں اپنی تیمی کے گھر سے واپس آئی تھی، تب سے میرے ساتھ ایسا کئی دفعہ ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد ہر وقت خوف کا ایک دائرہ محسوس ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے اس دائرے نے مجھے بری طرح سے جکڑ کر رکھا ہو۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی کہ آخر مجھے یہ ہارر خواب کیوں آتے ہیں، کیوں مجھے اس قدر خوف محسوس ہوتا ہے اور میرا جسم بے جان سا ہونے لگتا ہے کہ اچانک سے دروازے پر ہوتی زوردار دستک نے میرے دل کو جیسے مٹھی میں لے لیا تھا۔ خوف کے مارے میری جان ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے جیسے ہی سوال کیا، کون ہے دروازے پر؟ حویلی میں اس قدر شور شرابہ تھا کہ شاید میری آواز دروازے کے پار جا ہی نہیں رہی تھی۔ گھبراتے ہوئے ڈگمگاتے قدموں سے میں اپنے بستر سے اٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے لگی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری چیخ نکل گئی، اماں آپ تھے دروازے پر؟ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ میرا پورا لباس گیلا ہو چکا تھا۔ اماں نے میری ایسی حالت دیکھی تو پریشانی سے مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بستر تک لے آئی۔ کیا ہوا ہے میری بچی؟ تم تو پوری طرح سے گیلی ہو، تمہارا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے، اتنی ڈری کیوں ہو اور دروازہ کھولنے میں اتنی دیری کیوں کی؟ کیا بات ہے؟ اماں مجھ سے سوال پر سوال کی جا رہی تھی اور میں تھی کہ پھٹی نگاہوں سے اور دل میں بے انتہا خوف لیے اماں کو دیکھی جا رہی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن خوف کے مارے میری زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اماں نے جلدی سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا تو سامنے ٹیبل پر پانی کی ایک بوتل پڑی دکھائی دی۔ اماں نے فوراً سے اس بوتل کو اٹھایا اور مجھے پانی پلانے لگی۔ اس پانی کا ذائقہ کچھ عجیب سا تھا۔ جیسے یہ گھونٹ میرے اندر جانے لگا، میری طبیعت میں سدھار آنے کی بجائے مزید بے چینی محسوس ہونے لگی۔ میں نے گھبراتے ہوئے بوتل کو اپنے قریب سے پیچھے کیا اور کہا، اماں آپ نے یہ پانی کہاں سے لیا ہے؟ یہ بوتل کون لایا ہے میرے کمرے میں؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو یہاں پر پانی نہیں تھا۔ میں بکھلائے ہوئے نہ جانے کیا بول رہی تھی۔ اماں مجھے مسلسل تسلی دے رہی تھی، کچھ نہیں ہوا میری بیٹی، تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا اس لیے ڈر گئی ہو، اور کچھ نہیں۔ اماں جو کہہ رہی تھی کیا واقعی وہی سچ تھا؟ کیا میرے دل میں پیدا ہونے والی بے چینی محض ایک خواب کی وجہ سے تھی؟
یہ حقیقت میں میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا تھا۔ میں اسی سوچ میں تھی کہ اماں نے میرے بال ٹھیک کرتے ہوئے کہا، اٹھ جاؤ، دیکھو تو صحیح حویلی کس طرح سے جگمگا رہی ہے، رنگ برنگی روشنیوں سے حویلی بہت خوبصورت دکھائی دے رہی ہے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے اماں کی طرف دیکھا اور سوال کیا، آخرکار کیوں آج حویلی کو اتنا سجایا جا رہا ہے؟ اماں نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ آج حویلی میں کیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں تو مجھے کیا معلوم کہ آج حویلی میں کیا ہے، میں تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ تبھی۔ میں اتنا کہتے ہوئے خاموش ہو گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر پھر سے اپنے خواب کا ذکر کروں گی تو میرے اندر بیٹھا خوف میرے چہرے پر صاف دکھائی دینے لگے گا۔ اب میں اس خوف کو اپنے چہرے پر نہیں لانا چاہتی تھی۔ تبھی اماں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، آج تمہاری سالگرہ ہے بے وقوف، پوری حویلی جگمگا رہی ہے، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ میں تو تمہیں تیار ہونے کا کہنے آئی تھی، تم ہو کہ سو کے اپنا وقت برباد کر رہی ہو۔ ابھی اماں کے منہ پر یہی الفاظ تھے کہ دروازے پر دوبارہ سے دستک ہوئی۔ گھبراتے ہوئے دیکھا تو ایک عالی شان لباس ہاتھ میں لیے بی بی جان کمرے میں داخل ہوئی۔ اماں نے لباس کو دیکھتے ہوئے کہا، بی بی جان اس کو سامنے صوفے پر رکھ دیں، آپ جائیں۔ بی بی جان نے لباس صوفے پر رکھا اور حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی، پھر کچھ کہتے کہتے رک گئی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں بی بی جان کو روکتی اور پوچھتی کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں، اماں نے فوراً سے میرا بازو پکڑا اور مجھے باتھ روم کی طرف جانے کو کہا، جاؤ جلدی سے فریش ہو جاؤ، سارے مہمان آ چکے ہیں، تمہاری تائی تو تمہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، فوراً سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ اماں کی باتیں سن کر میرے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آئی تھی، شاید یہ مسکراہٹ تیمی کا نام سنتے ہی تھی۔ فوراً میں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے باتھ روم کی جانب گئی اور تیار ہونے لگی۔ تیار ہونے کے بعد جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی تو روشنیوں سے جگمگاتی حویلی ویرانی کا منظر پیش کرنے لگی تھی۔ اچانک سے تیز طوفانی بارش، گرجتے چمکتے بادلوں نے پوری حویلی کو اپنے گھر میں لے لیا۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہر طرف گپ اندھیرا تھا، جبکہ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تو زندگی اور رشتوں کی حقیقت سے واقف ہوئی تھی ابھی، اور اس ایک واقعے نے میری پوری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرا نام نیلوفر ہے، سب مجھے پیار سے نیلی بلاتے ہیں۔ میرے بابا اپنے گاؤں کے زمیندار تھے، اماں گھریلو خاتون تھی۔ اماں اور بابا کی شادی کو 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر رب نے انہیں اولاد کی خوشی سے محروم رکھا۔ بابا کے پاس دنیا جہان کی خوشیاں تھی سوائے اولاد کے۔ اماں بہت پریشان رہتی، سب لوگ بابا سے کہتے کہ ایک اور شادی کر لو۔ میرے سوتیلے تایا بابا کو بہت فورس کرتے کیونکہ بابا اکیلے بہت ساری جائیداد کے مالک تھے۔ اولاد کی خاطر شادی کرنا کوئی غلط فیصلہ تھا بھی نہیں، مگر بابا اماں سے بہت محبت کرتے، اسی لیے وہ دوسری شادی کر کے اماں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ اب حویلی میں بابا کی دوسری شادی کی باتیں کی جا رہی تھی کہ بابا کو یہ خوشخبری سننے کو ملی کہ اماں امید سے ہیں۔ بابا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حویلی میں خوشیاں منائی گئی، اس خوشی کو بہت اچھے انداز میں منایا گیا۔ پھر آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب رب تعالیٰ نے اماں اور بابا کو بیٹی کی خوشی سے نوازا۔ میں اپنے گھر کی واحد اولاد ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلی تھی۔ اماں تو مجھ پر جان نچھاور کرتی، مگر بابا کی تو سانس مجھ سے چلتی، یا یوں کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ بابا مجھے دیکھ کر جیتے تھے۔ دنیا میں آنے کی خوشی کو جس طرح سے سیلیبریٹ کیا گیا، اسی طرح ہر سال حویلی کو آج کے دن سجایا جاتا۔ میری ہر سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی جاتی۔ میں نے ایک بہت اچھے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا شوق تھا، اسی لیے بابا مجھے گاؤں سے باہر ایک بڑے اسکول میں ایڈمیشن کروا چکے تھے۔ میں اپنی کلاس میں ہمیشہ اول آتی۔ میرے بابا کا کوئی سگا بہن بھائی نہیں تھا، ایک سوتیلے تایا تھے جن کا ہمارے گھر کے بہت سارے فیصلوں میں عمل دخل تھا۔ بابا کے ساتھ اماں بھی تایا ابا کی بات کو بہت اہمیت دیتی۔ تائی امی کی مجھ سے محبت کا لیول ہی کچھ اور تھا۔ تایا کی بھی صرف ایک اولاد تھی، ہاں، مگر ان کے پاس بیٹے جیسی نعمت تھی۔ اس طرح مجھے بھائی کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے بڑی ہوئی بابا اپنے کام اور کاروبار میں مصروف رہنے لگے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کی محبت کم ہو گئی، پیار وہ مجھ سے اتنا ہی کرتے تھے، مگر ذمہ داریاں بابا نے تایا کو سونپ دی تھی۔
مجھے اسکول سے لانا لے جانا طیبہ کی پہلی ذمہ داری تھی۔ ایسے ہی وقت گزرا اور بابا کا کاروبار وسیع ہوتا چلا گیا۔ ہم سب بہت خوش تھے، ہماری لائف بہت اچھی جاری تھی۔ میرا اپنی تیمی کے گھر بہت آنا جانا تھا، نہیں معلوم تھا کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ بظاہر تو سب محبت کرتے، لیکن کچھ تو ایسا تھا جو بابا جان کو ہر وقت پریشان کیے رکھتا۔ شاید بابا جان کچھ باتیں جان چکے تھے، اسی لیے بابا ہمیشہ اماں سے کہتے، نیلی کو فضل الدین کے گھر مت جانے دیا کرو، اسے سمجھاؤ کہ ہر روز ادھر جانا کوئی اچھی بات نہیں۔ میں سمجھتی تھی کہ تایا ابا اسٹینڈرڈ میں ہم لوگوں سے کم ہے، شاید اسی وجہ سے بابا جان مجھے ادھر جانے کی اجازت نہیں دیتے کہ میں جاتی ہوں تو وہاں اپنے لائف سٹائل سے رہتی ہوں تو تیمہ کا خرچہ ہوتا ہوگا۔ میری اور اماں کے دل میں تو یہی تھا کہ بابا اپنے بھائی کا احساس کرتے ہیں، اسی وجہ سے ادھر نہیں جانے دیتے۔ بابا نے کبھی مجھے سختی سے منع ہی نہیں کیا تھا، جب منع کیا پیار سے سمجھایا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، بابا کی طبیعت اچانک سے خراب رہنے لگی۔ اب یہ بات سمجھ سے باہر تھی کہ اچھے خاصے صحت مند انسان کو آخر ایسا کیا غم اندر ہی اندر کھائے جا رہے کہ ان کی طبیعت سدھارنے کے بجائے مزید خرابی پیدا ہونے لگی تھی۔ میرا تیمہ کے گھر آنا جانا ویسے ہی پہلے جیسا تھا، لیکن ابھی بھی تیمی کی کچھ باتوں سے اس بات کا اندازہ ہونے لگا کہ تیمی طیبہ کے دل میں کیا بات چل رہی ہے۔ ارحم میرا بہت اچھا دوست تھا، لیکن میں نے ہمیشہ اسے بھائی کی نظر سے دیکھا۔ میرا اپنا تو کوئی بھائی تھا نہیں، طیبہ کے بیٹے کو ہی سگا بھائی مانتی، مگر ارحم کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے وہ کچھ باتوں پر بہت غصہ دلایا کرتا، جیسے میرے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنا یا مجھے تنگ کرنا۔ یہ باتیں میرے چھوٹے ہونے کی حد تک تو ٹھیک تھی، لیکن اب میں جوان ہو چکی تھی، اب ان باتوں سے مجھے چڑ چڑھتی تھی اور وہ مجھے پریشان کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہتا۔ آج صبح میں اپنے کمرے میں گہری نیند سوئی تھی جب میرے موبائل پر گھنٹے بجے۔ میں نے ہڑبڑا کر جیسے ہی موبائل اٹھایا تو دیکھا الارم کی گھنٹے تھے۔ میں نے صبح 11 کا الارم لگایا تھا کیونکہ آج میرا میٹرک کا رزلٹ تھا اور مجھے بے صبری سے اپنے رزلٹ کا انتظار تھا۔ جیسے ہی موبائل پر الارم کی گھنٹی بجی، میں فوراً اٹھی اور تیار ہو کر بابا جان کے پاس چلی گئی۔ بابا جان، آپ کو پتہ ہے کہ میرا میٹرک کا رزلٹ ہے، مجھے جلدی سے بتائیں میرے کتنے مارکس آئے ہیں۔ جیسے ہی بابا جان نے میری بات سنی تو مسکرانے لگے۔ میں نے میٹرک کے امتحان میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی تھی، سب بہت خوش تھے۔ یہ خبر سن کر میرے پاؤں تلے تو زمین کھسک گئی، خوشی کے مارے سانس پھولنے لگا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے میٹرک اتنے اچھے مارکس سے پاس کیا۔ سب لوگ مبارکباد کے لیے فون کر رہے تھے اور اماں اور بابا جان کو ڈھیروں مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی، جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے تیمی کی فیملی ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے کھڑی تھی۔ میں دوڑتے ہوئے تیمی کے گلے لگ کر بولی، مبارک ہو۔ تیمی کہنے لگی، نیلی تم نے تو کمال کر دیا، ہمارے خاندان کا نام روشن کر دیا۔ تیمی نے ماتھا چومتے ہوئے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی اور طیبہ نے بھی اپنے ساتھ لگا کر سر پر پیار دیتے ہوئے مجھے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ میری نظریں اب رحم کو تلاش کر رہی تھی، جو کہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تیمی سے حیران ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی، تیمی، رحم نظر نہیں آ رہا؟ کیا اس کو میرے پاس ہونے کی خوشی نہیں ہے؟ مبارکباد دینے نہیں آیا؟ طیبہ تیمی میری بات سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور فوراً نظریں جھکا لی۔ اس سے پہلے کہ میں اور سوال کرتی، بابا جان نے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا، ادھر آؤ میری جان، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا گفٹ چاہیے۔ میں سوال مکمل کیے بغیر بابا جان کی طرف جانے لگی۔ بابا جان، گفٹ تو مجھے مل ہی جائے گا، پہلے دیکھیں نا راہم مجھے مبارکباد دینے نہیں آیا، آپ طیبہ سے پوچھیں کہ آخر کار وہ کیوں نہیں آیا۔ بابا جان نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے ماتھے پر بوسہ لیا اور کہا، بیٹا وہ ضروری کام سے کہیں گیا ہے، میں نے ہی اسے صبح کسی ضروری کام سے بھیجا ہے، آپ اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو، ہم لوگ بعد میں بات کرتے ہیں۔ بابا نے اتنا بے تکلف ہو کر مجھ سے یہ سب کچھ کہا کہ میں پریشان ہونے کے ساتھ حیران تھی کہ آخر گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ بابا کا حکم میرے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ بابا کی بات کے آگے میں دوبارہ کوئی سوال کر ہی نہیں پاتی۔ میں فوراً سے بابا کے گلے لگی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی کہ تبھی تیمی نے مجھے آواز دیتے ہوئے روکا۔ سنو نیلوفر، یہ دیکھو تمہارے لیے کولڈ ڈرنک لے آئی ہوں، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو تیمی کے ہاتھ میں میرا سب سے فیوریٹ جوس تھا۔ میں نے فوراً جوس پکڑا اور شکریہ بولتے ہوئے کمرے کی طرف جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے جوس کی بوتل کئی گھونٹ اپنے اندر اتار چکی تھی۔
جیسے جیسے جوس پی رہی تھی ویسے ویسے اپنے اندر عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ ارے یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اچانک چکر کیوں آنے لگے؟ میں خود سے سوال کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ پھر میں نے اس بات کو اگنور کیا اور اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنی سہیلیوں سے فون پر بات کرنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے جوس کی بوتل چند ہی منٹوں میں ختم کر لی۔ جوس کی بوتل پوری طرح سے پینے کے بعد میرا جسم بے جان ہوا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرا جسم ساتھ ہی نہیں، میری روح بھی جسم سے نکل کر الگ ہو گئی ہو۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، آنکھیں بند کرتی تو محسوس ہوتا جیسے میرا آخری وقت آ گیا۔ خوف کے مارے آنکھیں فٹ سے کھل جاتی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اس قدر بے چینی ہو رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، خود سے سوال کی جا رہی تھی کہ تبھی چکر کھا کر بستر پر گری اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا گھر بری طرح سے تباہ ہو چکا ہے۔ وہ حویلی جو ہر وقت سجی دھجی رہتی، جس میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری رہتی، اچانک سے حویلی کو کالے بادلوں نے گھیرے میں لے لیا۔ اچانک تیز طوفان نے پورا منظر بدل کر رکھ دیا۔ مجھے دور تک کوئی اپنا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا جیسے میری ہستی بستی زندگی ویرانے میں قید ہو کر رہ گئی ہو۔ میں بہت بے چینی سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، لیکن مجھے اماں اور بابا جان دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ صرف دھندلا سا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ چہرہ کوئی انسانی نہیں لگ رہا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا جیسے کوئی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی مجھ سے کہہ رہا ہو، دیکھا ہم جو چاہتے تھے آخر کار وہ کر ہی لیا۔ میں نے زمین لرزتے دیکھی، خود کو پریشان حال دیکھا۔ میں گھر سے بھاگ کر ویرانے کی طرف نکل گئی۔ نہ قدم رک رہے تھے، نہ ہی راستہ ختم ہو رہا تھا۔ میں دوڑتی جا رہی تھی۔ آخرکار اچانک سے میرے قدم رکے۔ میں نے گردن اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو میں کہیں ویران جگہ پر تھی۔ ارد گرد گھنا جنگل تھا جہاں وہ عجیب و غریب قسم کی ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھی۔ ان آوازوں میں دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میرے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ اس قدر خوفناک خواب دیکھتے اچانک سے چیخ مارتے میری آنکھ کھلی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو ارد گرد دیکھا اور محسوس کیا میں تو کمرے میں موجود ہوں، لیکن آج پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کمرے میں کوئی بھی چیز اپنی جگہ پڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا کہ جیسے تیز طوفانی آندھی میرے کمرے کی ہر چیز ہلا چکی ہے۔ اب کئی روز تک میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا۔ مجھے روز ڈراؤنے خواب آتے اور میں یوں ہی کمرے میں ہر چیز کو بکھرا پاتی۔ اس بات کا ذکر جب اماں یا بابا جان سے کرنے کی کوشش کی تو انجانی طاقت نے روک دیا۔ کبھی اپنے دل کا حال بابا جان یا اماں سے بیان نہیں کر پاتی تھی۔ ہاں، انہوں نے یہ ضرور محسوس کیا تھا کہ میں پہلے کی طرح شوق چنچل نہیں رہی۔ ہاں، مجھے پہلے کی طرح گھر میں شور شرابہ اچھا نہیں لگتا، زیادہ وقت کمرے میں گزارتی، آگے پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ بابا نے کئی دفعہ کہا کہ تمہارا ایڈمیشن اچھے کالج میں کرواتا ہوں، لیکن ہر دفعہ بابا کو انکار کرتی اور کہتی کہ ابھی میرا موڈ نہیں ہے، جب پڑھنا ہوگا آپ کو بتا دوں گی۔ میری اس قدر سنجیدگی اماں اور بابا جان کے لیے پریشانی کا باعث تھی، لیکن میں خود نہیں چاہتی تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بابا جان نے بہت کوشش کی مجھے ٹٹولنے کی، میرے دل میں جو کچھ بھی ہے میں بابا سے بیان کروں، لیکن جب کوشش کی میری زبان میرا ساتھ ہی نہیں دیتی۔ یوں میرے دل کی بات ہمیشہ کے لیے دب کر رہ جاتی۔ ایک روز اماں ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ نیلی بیٹا اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو، کئی مہینے گزر گئے، ہم لوگوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ جب اماں نے تھوڑا آگے ہو کر دیکھا تو جاگ رہی تھی۔ اماں نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، کیا بات ہے میری بچی، کیوں اس طرح پریشان رہتی ہو؟ دیکھو تمہاری حالت سے تمہارے بابا پریشان ہیں، خدا کے لیے خود کو سنبھالو۔ جو کچھ تمہارے اندر چل رہا ہے اسے ہم لوگ کے ساتھ شیئر کرو۔ دیکھو اگر تم نہیں بتاؤ گی تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، ہم کس طرح تمہارے مسئلے کا حل نکالیں گے۔ اماں پریشان بول رہی تھی، لیکن مجھ پر اماں کی کوئی ایموشنل بات اثر نہیں کر رہی تھی۔ میرا مجھ پر کنٹرول نہیں رہا۔ میں ہر وقت اماں سے کہتی کہ مجھے صرف تئی سے ملنا ہے۔ نہ جانے تئی اماں نے میرے گھر آنا جانا کیوں چھوڑ دیا۔ آج کافی مہینوں بعد میں نے اماں کو اپنی آواز سنائی۔ اماں میری آواز سن کر بے انتہا خوش ہوئی، مجھے ساتھ لگایا اور پیار کرتے کہنے لگی، بیٹا تمہارے طیبہ کے ساتھ تمہارے بابا جان کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے بابا جان نے بتایا کہ تیا کا اس گھر میں آنا جانا فی الحال بند کر دیا ہے۔ اماں کی بات نے مجھے حیران نہیں کیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میں ساری باتیں پہلے سے جانتی ہوں۔ اماں کی ساری بات سننے کے بعد میں نے پھر سے سنجیدہ ہو کر صرف اتنا ہی بولا، مجھے تیمی سے ملنا ہے۔ اماں نے میرے سر پر پیار دیا اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو،
تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میں تمہارے بابا جان سے بات کرتی ہوں، تمہاری تیموں کو گھر بلانے کی اجازت لیتی ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے کہا، نہیں اماں، مجھے تیمہ کے گھر جانا ہے، مجھے وہاں جا کر ان سے ملنا ہے۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ کیسی عجیب ضد ہے؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو تمہارے بابا نے ادھر جانے کی اجازت قطعاً تمہیں نہیں دی۔ میں نے منہ بسوتے منہ دوسری طرف موڑا اور بستر پر الٹی لیٹ گئی۔ اماں میرے سر پر پیار دیتے تسلی دیتے کمرے سے جا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اونچی بولنے کی آوازیں کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میں جلدی سے اٹھی نیچے جانے لگی، دیکھا تو بابا بے حد غصے سے بول رہے تھے۔ غصے میں بولتے بابا نے اچانک میری طرف دیکھا۔ میں گھبرائی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ بابا نے پیار سے اپنے پاس بلانے کی کوشش کی، لیکن میں اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ بابا کو دیکھ کر ڈر کے مارے کمرے کی طرف بھاگی۔ بابا بھی میرے پیچھے آنے لگے۔ سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا جیسے میرا خود پر کنٹرول ہی نہیں ہے، اور کبھی کبھی میرا ذہن، میرا جسم میرے کنٹرول میں ہوتا تو تب مجھے محسوس ہوتا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو بہت تکلیف میں رکھا ہے۔ میں اپنے کمرے میں پہنچی تھی کہ پیچھے ہی بابا بھی میرے کمرے میں آ پہنچے۔ کیا بات ہے نیلی، تم نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ یوں خوفزدہ ہو کر مجھ سے دور کیوں بھاگی؟ میں نے بابا کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس وقت میں اپنے آپے میں نہیں تھی۔ میں نے نظریں گھماتے ہوئے کہا، بابا میں نے آج سے پہلے آپ کو کبھی اس طرح سے غصے میں نہیں دیکھا۔ آخر ایسی کیا بات ہے جس نے آپ کو اتنا بدل دیا؟ بابا نے مجھے پیار سے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، ماں باپ کبھی بھی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ اگر ماں باپ کسی وجہ سے اپنی اولاد پر پابندیاں عائد کر دیتے تو اولاد کا فرض بنتا ہے ماں باپ کی بات کو فالو کرنا۔ میں نے حیران ہوتے بابا کی طرف دیکھا اور کہا، کچھ سمجھی نہیں؟ بابا نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا، کہا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تمہاری تائی کے گھر آنا جانا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ابھی میرے منہ میں یہ سوال تھا کہ بابا نے میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پہلے میری پوری بات سنو پھر کوئی سوال کرنا۔ جی بابا بتائیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلاتے بابا سے کہا، دیکھو نیلوفر، میں نے آج تک تمہاری ہر خواہش کو مد نظر رکھتے تمہیں ہر خوشی دی، لیکن تمہارے طے ابا کے گھر آ جانے سے میں تمہیں بہت پہلے سے روکتا چلا رہا ہوں۔ دیکھو وہ میرے سگے بھائی نہیں ہے، اور کون کس طرح کی کھال اپنے اوپر اوڑے ہوئے یہ کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے تایا اور تائی رحم کے لیے تمہارا رشتہ چاہتے تھے، جس سے میں نے انکار کیا۔ تمہارے تایا نے میرے ساتھ کاروبار میں بھاری نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ لوگ تم سے نہیں، جائیداد سے تمہاری پیار کرتے ہیں جو میں نے تمہارے نام لگا رکھی ہے۔ شادی کر کے وہ رحم کے ذریعے ساری جائیداد ہڑپنا چاہتے تھے۔ جب میں نے ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہونے دیا تو پھر تمہارے تایا نے کاروبار میں ہیرا پھیری کر کے مجھے کروڑوں کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہارے تایا کی فیملی کا اپنے گھر آنا جانا بالکل بند کر دیا۔ میں یہی چاہوں گا کہ تم اس فیصلے کی عزت کرو اور جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ مجھے تمہاری زندگی عزیز ہے۔ تم نہیں جانتے تمہارے تایا تائی کس حد تک جا سکتے ہیں مجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ میں بابا کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی کہ اچانک میرے اندر کی کیفیت تبدیل ہونے لگی۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں بابا کے ساتھ لگی تھی کہ اچانک سے میں نے بابا کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے پوری طاقت سے بابا کو پیچھے دھکیلا، یہاں تک کہ بابا نیچے جا گرے۔ بابا حیران تھے کہ آخر میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی اور میں نے کیسے کیا۔ آج سے پہلے اپنے باپ کی طرف انگلی اٹھا کر بات نہیں کی تھی، آج مجھ سے اتنی بڑی گستاخی آخر کس نے کروائی؟ ایسی کون سی طاقت تھی جو مجھے پوری طرح سے کنٹرول کیے تھی؟ ابھی بابا زمین سے اٹھے نہیں تھے کہ میری آنکھیں غصے سے لال ہونے لگی اور میں چیختے ہوئے کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے تائی سے ملنا ہے، ان کے گھر جا کر ملنا ہے، کیسے بھی کریں، میرا تیمی سے ملنے کا بندوبست کریں۔ میری بدلتی ہوئی آواز سن کر بابا حواس باختہ ہو گئے تھے۔ بابا خوف کے مارے کمرے سے باہر بھاگنے لگے۔ بابا کے کمرے سے نکلتے ہی میں نارمل ہو گئی۔ تب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ میں فوراً سیڑھیاں اترتے بابا کے پیچھے گئی اور جا کر قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا جان مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ بابا مجھے اس وقت نارمل حالت میں دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ پریشان بھی تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر بابا نے فوراً مجھے اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے کہا، نیلی نیلی، میرے لیے دنیا میں تم سے زیادہ اہمیت کسی چیز کی نہیں ہے۔ تم میری کل کائنات ہو۔ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے بابا کی بات کو سنا، سمجھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دن یوں ہی گزر گئے۔ میری حالت اب اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ اماں اور بابا جان نے میرا بہت علاج کروایا مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پھر کسی نے بابا جان کو میرے روحانی علاج کا مشورہ دیا مگر یہ کام ناممکن سا تھا۔
مجھے جو طاقت کنٹرول کیے ہوئے تھی وہ میرا روحانی علاج نہیں ہونے دیتی تھی، مجھے اس قدر بیمار کر دیتی کہ میرے ماں باپ ڈر جاتے اور روحانی علاج کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیتے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ آج میں پھر نیند میں گہری سوئی ہوئی تھی کہ اچانک سے مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ آج پھر میں نے وہی خواب دیکھا۔ اسی طرح بھٹکتے ہوئے میں سنسان راستے پر چلتی جا رہی تھی، نہ قدم رک رہے تھے نہ راستہ ختم ہو رہا تھا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، تیز طوفانی بارش نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ میں نیند ہی نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ پھر سے میں نے خود کو ایک گھنے جنگل میں پایا۔ کالے گہرے سائے جو مسلسل میرا پیچھا کر رہے تھے، گھنے درختوں کے سائے سڑک پر پھیلتے ہوئے خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ اچانک سے خوفناک شکل میرے سامنے نمودار ہوئی۔ اس کی مکروہ ہنسی نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک بے چین کر دیا۔ خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے نیند سے جاگی تو میرا پورا لباس پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میری ہتھیلی پر ماتھے سے ٹپک ٹپک کر پسینہ گر رہا تھا۔ جیسے ہی اپنے ماتھے کو صاف کرنا چاہا تو میرا پورا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ آج اس خواب نے مجھے پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ہوا میں کھڑی ہوں۔ مجھے اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں اسی کشمکش پریشانی میں تھی کہ آخر ایسے ڈراؤنے خواب کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ آخر میرے اندر ایسا کیا چل رہا ہے کہ اچانک سے کمرے میں اندھیرا ہوتا محسوس ہوا۔ چاروں طرف جلتی لائٹس بجھنے لگی، چیزیں یوں ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں چیخو پکار کرنے لگی۔ گہرے کالے سائے مجھے اپنے کمرے میں منڈلاتے دکھائی دینے لگے۔ میں ڈر کے مارے منہ میں تکیہ چھپائے۔ اچانک سے میرے دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ اس دستک نے میرے دل کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی کون ہے؟ میرے سوال پوچھنے پر مجھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ شاید حویلی میں بہت شور شرابہ تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم بستر سے اٹھاتی اٹھی۔ جیسے ہی کھڑکی سے میری نظر باہر پڑی تو میں نے حویلی کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجا ہوا دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ حویلی کا پورا لان بہت خوبصورت انداز میں سجایا جا رہا ہے۔ طرح طرح کے کھانے ٹیبلز پر لگائے جا رہے ہیں۔ نہ جانے کس چیز کا اتنا زور و شور سے اہتمام کیا جا رہا تھا۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھی کہ میری نظر لان میں لگے ایک درخت پر پڑی۔ یہ آم کا درخت بہت پرانا تھا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس درخت کو دیکھتے ہوئے سکون محسوس ہونے لگا۔ میں زیادہ غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے اس درخت پر 2 آنکھیں نظر آئی جن میں بہت پیار تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھیں خوبصورت نوجوان کی مکمل تصویر بن گئی جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ میں آ گیا ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت عرصے بعد مجھے آج اپنا وجود اپنا لگ رہا تھا۔ ابھی میں اسی خوبصورت نوجوان کے چہرے میں ڈوبی تھی کہ دروازے پر دوبارہ زوردار دستک نے میرا دل بے چین کر دیا۔ میں فوراً پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ قدم چلتی ہوئی دروازے کے قریب جا پہنچی۔ پھر سے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا کون ہے؟ میں نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے کسی کی آواز آئی مگر شور شرابے کی وجہ سے کچھ سنائی نہیں دیا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو فوراً سے دروازہ کھلا۔ سامنے اماں کھڑی تھی۔ میں جلدی سے اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یوں پریشان دیکھ کر ماں بھی پریشان ہو گئی۔ اماں میرے سر کو سہلاتے ہوئے جلدی سے مجھے بستر تک لے کر آئی۔ میرا جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اماں نے میرے ماتھے سے ٹپکتے پسینے کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے کہا کیا بات ہے نیلی، تم یوں پریشان کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ مجھ سے اماں کی کسی بات کا جواب نہیں دیا جا رہا تھا۔ میں پھٹی نگاہوں سے صرف اماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ خوف کے مارے میری آنکھیں پھٹی تھی، دھڑکنیں بے ترتیب تھی، چہرے پر واضح خوف چھایا تھا۔ اماں نے کچھ منٹوں کے لیے مجھے اپنے سینے سے لگایا، میرے بالوں کو سہلاتی۔ مجھے اپنی ماں کی گود میں سر رکھتے ہی نیند کے جھونکے آنے لگے۔ یوں معلوم ہوا جیسے میرا خود پر سے کنٹرول بحال ہونے لگا ہے۔ میں نے زور سے اماں کو پکڑا ہوا تھا۔ تبھی اماں نے مجھ سے کہا کیا بات ہے نیلوفر، کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ خواب کا نام سنتے ہی مجھے پھر سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ تبھی اماں نے میری آنکھوں میں دوبارہ سے وہ خوف آتے دیکھا تو فوراً میرا ماتھا چومتے ہوئے کہنے لگی اچھا چھوڑو ساری باتیں، میں تم سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ میں نے حیران ہوتے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تک تو میرے دل و دماغ میں خوف کے ساتھ وہ نوجوان چہرہ چھایا ہوا تھا۔ اماں نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا پگلی کہیں گی، آج تمہاری سالگرہ ہے،
دیکھو تو صحیح، تمہارے بابا جان نے ہر سال کی طرح آج کے دن بھی حویلی کو دلہن کی طرح سجا رکھا ہے۔ سب مہمان آ چکے ہیں، میں اتنا کہنے آئی تھی کہ تم بھی جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں بہت حیران تھی، اس بات سے نہیں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ اس بات سے کہ میں کیسے بھول گئی تھی کہ آج میری سالگرہ ہے۔ میں کبھی بھی اپنی سالگرہ نہیں بھولتی تھی، ہمیشہ بابا جان کو یاد کرواتی تھی۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھی کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اندر آنے کی اجازت دی تو سامنے بی بی جان کھڑی تھی اور بی بی جان کے ہاتھ میں بہت خوبصورت اور نایاب جوڑا تھا۔ اماں نے بی بی جان کو اندر آنے کے لیے کہا اور جوڑا سامنے صوفے پر رکھنے کو بولا۔ بی بی جان جوڑے کو صوفے پر رکھتے ہوئے اماں سے کہنے لگی، بڑی بیگم صاحبہ، سرکار آپ کو نیچے بلا رہے ہیں، سب مہمان آ چکے ہیں۔ اماں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ آپ جائیں، میں بس ابھی آ رہی ہوں۔ بی بی جان کمرے میں جا چکی تھی۔ اماں نے جوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارے بابا نے اسپیشل تمہارے لیے منگوایا ہے، جلدی سے فریش ہو جاؤ اور تیار ہو کر نیچے آؤ، تمہاری لاڈلی تیمی بھی آج کے دن آ رہی ہیں۔ تیمی کا نام نہ چاہتے ہوئے بھی سنتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں فوراً بستر سے اٹھی، باتھ روم کی جانب گئی تاکہ فریش ہو کر تیار ہو جاؤں۔ اماں مجھے نصیحت کرتے ہوئے کمرے سے جا چکی تھی۔ میں نے فوراً سے باتھ روم کا رخ کیا۔ نہا کر بابا کا لایا ہوا ڈریس پہننے کے لیے تیار ہو کر جب خود کو شیشے میں دیکھا تو خود کو تنہا نہیں پایا۔ شیشے میں مجھے اپنے اوپر کچھ کالے سائے منڈلاتے دکھائی دیے جو خوفناک سی ہنسی چہرے پر سے جائے ہوئے تھے۔ وہ سائے گہرے ہوتے چلے گئے اور ان کا چہرہ مجھے واضح دکھائی دینے لگا۔ میں بہت گھبرا گئی۔ یہ تو میرے اپنے تھے۔ میری ایک طرف تیمی کا چہرہ تھا، دوسری طرف تایا ابا کا۔ میں بری طرح سے خوفزدہ ہو کر ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن میں نے خود کو تنہا پایا، کوئی بھی نہیں تھا میرے پاس۔ لیکن جب میں شیشے میں دیکھتی تو ان لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھ پاتی۔ ان کے چہرے پر بہت خوفناک ہنسی تھی، جیسے میرا مذاق اڑا رہی ہوں کہ دیکھا، جو کچھ تمہارے باپ نے ہمیں دینے سے انکار کیا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے تباہ کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں خوف کے مارے کمرے سے بھاگی۔ جیسے ہی میں نے کمرے سے باہر قدم رکھا تو اچانک سے شارٹ سرکٹ نے حویلی میں لگی خوبصورت روشنیوں کو کالے دھوئیں میں بدل کر رکھ دیا۔ اچانک سے تیز ہوا اور طوفانی بارش نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ حویلی میں افراتفری مچ گئی۔ میں تیز تیز قدم سیڑھیاں اترنے لگی، چیختی چلاتی ماں باپ کو ڈھونڈنے لگی۔ سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ مجھے اماں اور ابا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں پریشان حال ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس حادثے نے میرے گھر کو جلا کر رکھ دیا۔ میرے ماں باپ میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ میرا ہنستا بستا گھر، میری دنیا پلک جھپکنے میں کیسے برباد ہو گئی۔ وہی کالے سائے جو میرے ماں باپ کو کھا گئے اب میرے اوپر قابو پانے ہی والے تھے کہ وہ انجانی طاقت جو ہمیشہ ڈر اور خوف میں میرا دل مضبوط بناتی، وہ نوجوان خوبصورت چہرہ جو ہمیشہ لان میں لگے درخت کے پیچھے سے نمودار ہوتا، اس نے مجھے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ میں بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑتی جا رہی تھی۔ آج میرے خواب کی حقیقت کھل کر سامنے آنے والی تھی۔ دوڑتے دوڑتے میں ایک گھنے ویران جنگل میں جا پہنچی جہاں پر ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ میں نے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائی، اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی کہ وہی کالے ڈراؤنے سائے ارد منڈلانے لگے جو حویلی سے میرے پیچھے لگے تھے۔ میں درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی سر کو ٹانگوں کے درمیان دبائے تھی۔ خوف کے مارے سانسیں پھولنے لگی۔ ہر طرف ویرانہ تھا، چیخ و پکار، عجیب و غریب قسم کی ڈراؤنی آوازیں میرے دل کو چیر رہی تھی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ سر اٹھا کر ارد گرد ہوتی حرکات دیکھ سکوں۔ محسوس کر سکتی تھی میں کہ میرے ارد گرد کچھ بہت بھیانک منظر ہے۔ کچھ دیر کے لیے مجھے ڈراؤنی آوازوں نے گھیرے رکھا، پھر اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ تیز طوفان اچانک سے تھم گیا، بارش نے اپنا زور توڑ دیا۔ یوں معلوم ہوتا جیسے اب یہاں پر کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا۔ میرے ارد گرد بالکل خاموشی چھا گئی اور ہر طرف سکون والا منظر محسوس ہونے لگا۔ تبھی میں نے کسی طاقت کو محسوس کیا۔ یہ وہی طاقت تھی جو اکثر مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اپنے گھر کے لان میں محسوس ہوا کرتی، وہی خوشبو، وہی وجود جسے میں نے بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ آج بھی مجھے اپنا آپ اس کے حصار میں محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے جیسے ہی گردن اٹھائی، میرے ارد گرد کا ماحول بالکل ساکت ہو چکا تھا۔
ایسا سکون والا ماحول آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں تھی تو ایک ویرانے میں، مگر یوں معلوم ہوتا جیسے کسی انجانی طاقت نے اپنی آغوش میں لے لیا ہو، مجھے تھپکیاں دے کر، حوصلہ دے کر کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کہ تبھی اچانک سے سفید روشنی میرے سر پر منڈلانے لگی۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی کہ جب اس بار اس روشنی سے خوف نہیں آ رہا تھا، اس بار میرا دل مضبوط تھا، شاید کسی نے مجھے مضبوطی سے تھام لیا۔ میں غور سے اس روشنی کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو سفید چادر اڑے میرے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے روشنی خوبصورت چہرے میں تبدیل ہو گئی، وہی وجود جس سے مجھے لگاؤ ہو گیا تھا، جس کی آغوش میں اپنا آپ محفوظ لگتا۔ وہ چہرہ مکمل وجود کے ساتھ میرے سامنے نمودار ہو چکا تھا۔ اب کی بار نہ تو میرے ماتھے پر پسینہ تھا، نہ ہی میرے چہرے پر خوف دکھائی دے رہا تھا۔ میں حیران اس چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس چہرے پر بہت پیاری مسکراہٹ تھی۔ اسی مسکراہٹ کو چہرے پر سجائے مجھ سے کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا خیر خواہ، تمہاری مدد کو آیا ہوں۔ پہلے میں سکون سے تھی، لیکن جیسے ہی اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، ایک عجیب سی سرسراہٹ نے آ گھیرا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، چہرے پر خوف طاری ہونے لگا۔ میں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ میرے سوال پر وہ مسکرایا اور قریب آ کر مجھ سے کہنے لگا، میرا نام سلطان ہے۔ کون سلطان؟ میرے سوال پر مسکراتے ہوئے وہ کہنے لگا، میں سلطان ہوں، ایک جن زادہ۔ یہ سن کر میری جان ہتھیلی پر آ گئی، آواز حلق میں دب کر رہ گئی تھی۔ گھبراؤ نہیں، میرا تعلق اچھے جنات سے ہے اور میں لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میرا بسیرا تمہاری حویلی میں لگے اسی درخت پر ہے جس کے نیچے بیٹھ کر تم سکون محسوس کیا کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی اور سوال کرتی، وہی کالے سائے ڈراؤنے اچانک سے میرے سامنے آ کر پھر سے کھڑے ہوئے۔ میرے کانوں میں اس قدر ڈراؤنی آوازیں گونجنے لگی، یوں لگتا تھا کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے چیخنے چلانے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے بہت ہی بھیانک چہرے نمودار ہوئے اور کہنے لگے، میں تمہیں لینے آیا ہوں اپنے مالک کے حکم سے اور شیطانی دیوتا کی طاقت سے۔ آج تو میں تمہارے ماں باپ کی طرح یہاں سے لے جاؤں گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ کچھ شیطانی طاقت تھی جو کسی کے کہنے پر میری زندگی اچاڑ رہی تھی۔ سلطان نے میری ڈھال بن کر اس طاقت کا سامنا کیا۔ طویل لڑائی جھگڑے کے بعد آخرکار اچھائی برائی پر بھاری پڑ گئی اور سلطان یہ جنگ جیت گیا۔ سلطان اس جنگ کے دوران بے حد زخمی بھی ہوا، مگر سلطان نے میری زندگی کو محفوظ کر لیا تھا۔ تبھی تیز بارش ہونے لگی، میں پوری طرح سے بارش میں بھیگ چکی تھی۔ سلطان نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر حیران تھی کہ ایک بری طاقت جو کہ میری زندگی کی دشمن بنی ہوئی تھی اور میری جھولی میں موت کا تحفہ ڈالنے آئی تھی، دوسری طرف ایک اچھی طاقت جو میری خاطر اس برائی سے لڑ کر مجھے اپنی زندگی کی طرف لائی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخرکار میرے ساتھ یہ کیا کچھ ہوتا آ رہا ہے۔ بہرحال یہ سب منظر دیکھتے ہوئے میں خوف کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنی حویلی میں پایا۔ میں اپنے بستر پر تھی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے قریب سلطان کو بیٹھے پایا، جو شاید میرے ہوش میں آنے کے انتظار میں تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر سلطان کے چہرے پر پھر سے وہی مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا، میں تو بہت ڈر گیا تھا۔ اس کو اپنے لیے فکر مند ہوتے دیکھ کر میرا دل مطمئن تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ سلطان میرا بھلا چاہتا تھا۔ وہ مجھے ہر اس نقصان سے ہمیشہ بچاتا جو مجھے میرے اپنے پہچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلطان مجھ سے کچھ اور کہتا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ اب سب کچھ نارمل ہے، پریشان مت ہو، اب تمہیں کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا اور ان ہستیوں کو اپنے قریب نہ پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری اماں اور میرے بابا جان کہاں پر ہیں؟ کانپتی آواز میں نے سلطان سے سوال کیا۔ سلطان نے اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگا، دیکھو نیلوفر، تمہارے تئی اور تمہارے طیبہ جو کہ تمہیں اپنے محسوس ہوتے تھے، در حقیقت وہ آستین کے سانپ تھے، جنہوں نے نہ صرف تمہاری زندگی کو تباہ کرنے میں کوئی کسر چھوڑی بلکہ تمہاری ہستی بستی حویلی کو بھی اجاڑ دیا۔ ان کے کالے جادو کا پھیلایا ہوا جال تمہارے ماں باپ کو نگل گیا۔ سلطان کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی
یوں معلوم ہوتا تھا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اچانک مجھ سے سب کچھ چھن گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پاگلوں کی طرح پوری حویلی میں اپنے ماں باپ کو تلاش کرنے لگی۔ پھر سارا ماجرا میری آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ آنے لگا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ میری تائی اور تایا نے میرے بابا جان سے کیسے بدلہ لیا تھا۔ میرا رشتہ نہ دینے کی وجہ سے میرے تایا اور تائی نے شیطانی طاقتوں کا سہارا لیتے ہوئے ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ مجھ سے میرے ماں باپ کا سایہ چھین لیا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس وقت حویلی میں میرا اپنا کوئی نہیں تھا۔ تبھی سلطان میرے قریب آیا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو نیلوفر، بھلے یہاں پر تمہارا کوئی اپنا نہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تم چاہو گی میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں تمہیں تنہا چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ رہا۔ زندگی بہت مشکل تھی، میں حیران تھی، ایک ایسی انجانی طاقت پر بھروسہ کرنے پر مجبور تھی جس کے بارے میں مجھے ٹھیک سے کچھ بھی معلوم ہی نہیں تھا۔ پھر زندگی یوں ہی چلتی رہی۔ میں نے سلطان کے ساتھ دوبارہ سے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر گئے، ماں بابا کی یاد آج بھی میرے دل میں تازہ ہے، لیکن اب میں ایک مضبوط لڑکی بن چکی ہوں۔ میرا وجود کسی کا محتاج نہیں رہا۔ سلطان کی مدد سے میں ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے لگی ہوں۔ سلطان نے میرا محافظ بن کر مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ میں ساری زندگی اس کی احسان مند رہوں گی۔ آج میری شادی ہے اور سلطان اس شادی میں وہ فرض ادا کر رہا ہے جو کہ میرا بھائی یا میرا باپ ادا کرتا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے جھوٹے رشتوں کی پہچان کروائی اور مجھے ایک مخلص اور سچا دوست سلطان کی شکل میں عطا کیا۔